السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میری پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئے گی، اور امید کرتا ہوں میرے دوست مجھے میری اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ پیارے دوستو، میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا اور اچھے اچھے کامنٹس بھی دے دیجیے گا تاکہ آپ کے بھائی عاطف کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو حضرت شیخ محمد طاہر بندگی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے، اور بتاتا چلوں کہ آپ کے وصال کو 406 سال ہو چکے ہیں۔ پیارے دوستو، تاریخ ولادت آپ کی تاریخ ولادت باسعادت 948 ہجری بمطابق 1576 کو اکبر بادشاہ کے زمانے میں ہوئی۔ آپ کی رہائش اندرون شہر محلہ شیخ اسحاق میں تھی، جہاں آج کل موتی بازار ہے۔ آپ کے والد سادہ لوح اور نیک انسان تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت لاہور کے علمی ماحول میں ہوئی۔ آپ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوئے تو آپ کے والد ماجد نے ایک قریبی مسجد میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے بٹھا دیا۔ آپ نے تھوڑے ہی عرصے میں قرآن پاک پڑھ لیا۔ اس کے بعد مختلف علماء سے دینی علوم حاصل کیے، حتیٰ کہ جوان ہونے تک آپ ایک قابل اور بہترین استاد بن گئے۔ آپ مغلیہ دور کے شعراء آفاق مبلغ اور بہترین معلم اور استاد تھے۔ دینی علوم کے حصول کے بعد آپ تلاش حق میں نکل پڑے اور ادھر ادھر گھومتے رہے، لیکن کوئی کامل رہنما نہ ملا۔ آخر کار ایک دن شاہ سکندر بن شاہ کمال کیتلی کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہو گئے۔ ان کی صحبت سے اطمینان قلب حاصل ہوا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، آپ حضرت شیخ عبد الواحد سرہندی والد ماجد حضرت مجدد الافسانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ حضرت شاہ سکندر بن کمال آپ کو طاہر بندگی کے نام سے پکارا کرتے تھے، چنانچہ آپ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ بعد میں آپ نے حضرت مجدد الافسانی کی مریدی اختیار کی اور ان کی رہنمائی میں سلوک و معرفت کی اعلیٰ ترین منازل طے کی۔ حضرت مجدد نے آپ کو خلافت سے بھی نوازا۔ پیارے دوستو، قطب پنجاب عالم ربانی شیخ کامل حضرت علامہ شیخ محمد طاہر بندگی لاہوری نقشبندی رحمت اللہ علیہ، آپ جامع عبادات، ریاضات اور علوم دینی اور دنیاوی میں یکتا تھے۔ آپ تمام عمر کسی دولت مند کے پاس نہ گئے اور نہ ہی ان کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کا موقع دیا۔ ساری رات اللہ کی عبادات میں گزارتے۔ آپ بڑے ہی کشف و کرامت والے بزرگ تھے۔ آپ اپنے دور میں لاہور کے بہترین علماء اکرام اور عوام میں بے حد مقبول تھے۔ آپ کے علم و فضل کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے پیارے دوستو کہ صاحبزادگان حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ محمد معصوم، حضرت شیخ احمد سعید کی تعلیم و تربیت آپ کے سپرد تھی۔ پیارے دوستو، میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ جو آپ کی زندگی میں گزرا پیارے دوستو وہ بھی آپ کی نظر کرتا ہوں، اور اس کو بھی سنیے گا کہ ایک اجتماع میں حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک شخص کی پیشانی پر ہو کافر لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر تمام حاضرین مریدین پریشان ہو گئے۔ 5 یا 6 ماہ کے بعد حضرت شیخ طاہر ایک کافر عورت کے عشق میں مبتلا ہو گئے پیارے دوستو، اور پھر کیا کہ وہ کبھی مندر میں جا بیٹھے۔ آپ کی حالت دیکھ کر حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادگان اور مریدین کو بہت افسوس ہوتا، اور وہ جا کر حضرت مجدد الافسانی سے ریکویسٹ کرتے پیارے دوستو کہ آپ ان کے لیے حق میں دعا کیجیے، لیکن حضرت مجدد الافسانی فرماتے کہ ابھی کچھ وقت ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ کے صاحبزادے اور مریدین پھر حضرت مجدد الافسانی کے پاس گئے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کے حضرت شیخ طاہر بندگی کے لیے دعا کیجیے۔
تب چنانچہ حضرت مجدد نے دعا فرمائی اور اپنی دعا میں حضرت غوث اعظم کی دعا کا حوالہ بھی دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت مجدد کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی، اور فوراً دعا مجدد کا اثر یہ ہوا کہ حضرت مجدد کی خدمت میں حضرت طاہر پیش ہوئے اور ان کے دست پر تائب ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے حضرت شیخ طاہر بندگی کو قطب پنجاب بنا کر لاہور بھیجا۔ پیارے دوستو، اسی میں شاعر کیا خوب کہتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وقت کا ایک بہت بڑا عالم دین جس کے ایمان پر شیطان نے کس طرح ڈاکہ ڈالا اور مسجد سے وہ مندر میں جا بیٹھا، اگر حضرت مجدد الف ثانی کا دست کرم نہ کرتے تو سب علم و عمل برباد ہو جاتا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاتے۔ اسی لیے اولیاء کرام کی عقیدت کا دم بھرتے ہیں اور ان سے اپنی نسبت قائم کرتے ہیں۔ ان کی برکت سے دنیا میں ایمان کی سلامتی، قبر میں آسانی، حشر میں شفاعت اور جنت ملے گی انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، آپ حضرت شیخ طاہر بندگی رحمت اللہ علیہ کا وصال بروز جمعرات 8 محرم الحرام 1040 ہجری بمطابق 1630 عیسوی میں ہوا اور اس جگہ دفن ہوئے جہاں آپ کی درسگاہ لاہور میں واقع ہے۔ وصال کے وقت آپ کی عمر 56 برس کی تھی۔ آپ کا مزار انور قبرستان میانی صاحب لاہور میں ہے۔ پیارے دوستو، میں آپ کو یہ جو مزار دکھا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھیے گا۔ اس مزار میں پیارے دوستو، اس پیارے ولی اللہ کی قبر ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس مزار پر آئیں اور فاتحہ کریں، کیونکہ انہوں نے لاکھوں غیر مسلموں کو مسلمان کیا اور دین کی طرف لے کر آئے۔ آج بھی ان کا مزار کھلا ہے پیارے دوستو، اور ہزاروں لوگ آ کر فیض یاب ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بادشاہ، وہ لوگ جو رئیس عمرہ، وہ کہاں گئے؟ ان کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے پیارے دوستو، میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا کہ امن، محبت، بھائی چارہ اور سکون یہ بزرگوں نے بانٹا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان بزرگان دین کی قبر پر آئیں، فاتحہ کریں، قرآن شریف پڑھیں، تاکہ ہمارے دل کو سکون ملے اور ہم دوسرے مسلمانوں کے ساتھ محبت اور امن کے ساتھ رہیں۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں نے جو مناظر آپ کو دکھائے، آپ دیکھیے، آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا۔ میانی صاحب لاہور میں بہت بڑے بڑے عالم دین اور بہت بڑے لوگ دفن ہیں۔ میری یہ بنانے کا مقصد، ویڈیو بنانے کا یہ مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے بھائی عاطف کو یاد رکھیے گا، کیونکہ میں نے یہ ویڈیو بڑی محنت سے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے پیارے دوستو۔ اور یہ تمام مناظر اور یہ تمام ریکارڈنگ جو میں کر رہا ہوں پیارے دوستو، یہ سب آپ کے لیے ہے، تاکہ آپ لوگ یہاں آئیں اور دیکھیں کہ ان بزرگان دین نے امن اور محبت کے ساتھ اور بھائی چارے کے ساتھ لاکھوں غیر مسلموں کو مسلمان کیا، اور جن کے آنے سے کافی غیر مسلمان ہوئے۔ ان کی پریکٹس اور ان کا کام صرف اتنا تھا کہ امن، محبت، بھائی چارہ اور مساوات، تاکہ اسلام پھیلے۔ اور اس سے یہ ہوا کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، طاقتور لوگ، وہ ان لوگوں سے گھبراتے تھے پیارے دوستو، اور یہاں پر آپ کو سکون ملے گا۔ دوسرا میں بتاتا چلوں کہ
کیونکہ یہاں پر ایک بہت بڑی لائبریری تھی اور سرکار کے وقت یہاں پر کافی کتبات اور قرآن شریف کے نادر نمونے اور نسخے تھے۔ پیارے دوستو، جب سکھوں کا دور آیا، اور یہ ایک ہسٹری ہے پیارے دوستو، انہوں نے کافی لوگوں کے مقبرات اور کتبات کو لوٹا تاکہ دولت ملے، لیکن یہاں پر تو دولت صرف علم کی تھی پیارے دوستو۔ وہ نادر نمونے اور نسخے قرآن شریف کے اور مختلف کتابوں کے اٹھا کر لے گئے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اس میں کوئی زیور، کوئی پیسہ، کچھ دولت نہیں ہے، تو انہوں نے تمام کتبات کو آگ لگا دی۔ آپ ضرور آئیے گا پیارے دوستو، اس میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور لائک کیجئے گا۔ آپ کا بھائی عاطف آپ کے لائک اور شیئر کا انتظار رکھے گا، اور میری ویڈیو کو ریکویسٹ کرتا ہوں دوسروں تک بھی پھیلائیے گا۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اپنے بھائی عاطف کو معاف کیجئے گا، درگزر کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔